حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ علیہ السلام کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و غل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمعی رہتی۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سورہ الانعام میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت کو دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ دوسری طرف اگر حضرت خدیجہ ایک وفاشار اور فرض شناس بیوی تھیں، تو آپ علیہ السلام بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ جان توڑ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے۔ جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ حضرت خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکش اور جاں نوازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھیں، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بھی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کچھ نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبے کی دیواریں بہت نیچی تھیں، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہیں۔ اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی، کعبے کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گھر تھا۔ پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبے کے ہمسائے تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا، کون اسے ڈھائے گا، پھر کون اسے تعمیر کرے گا۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں۔ لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں، ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا۔ اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو، ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں،
اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تعمیر کر سکیں۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی۔ بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ بھی ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا۔ اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں تاکہ چھت پڑ سکے۔ اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام کا ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھر پسو پیش میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں کیا کریں۔ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا۔ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے۔ لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے ازسر نو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگی، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا اور خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہوئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملات نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔ ان میں نفرت اور عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب پھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی۔ تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دل سوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں مت جھگڑو، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل ہوئی،
یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبے کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی۔ اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے ان کی دیانتداری پہ شبہ ہو، کوئی نہیں جنہیں ان کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتے ہیں۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک کونا پکڑے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے گئے۔ پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ آپ کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا۔ قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنی اور عداوت کے شعلے بجھ گئے۔ سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجا حبل براجمان تھا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ دیکھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سچے ہیں، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں کہا، اور بے شک آپ سب سے عظیم کردار کے مالک ہیں۔